بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں وقار ارشد، آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ آج کا لیکچر کیا ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری، پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے گیمیٹوجینیسس کے بارے میں۔ گیمیٹوجینیسس کیا ہے؟ اٹ سیلف نام بتا رہا ہے، یہ گیمیٹ کی جینیسس یعنی بننے کا عمل ہے۔ گیمیٹوجینیسس میں گیمیٹس بنتے ہیں اور گیمیٹس جن آرگنز میں بنتے ہیں انہیں گونیڈز کہا جاتا ہے۔ میل گونیڈز کو ٹیسٹیز کہا جاتا ہے، فیمیل گونیڈز کو اینیملز میں اووریز کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیسٹیز کے اندر خاص قسم کی نالیاں ہوتی ہیں جنہیں سیمنیفرس ٹیبیولز کہا جاتا ہے، ان کے اندر سپرمز بنتے ہیں۔ اسی طرح سے چیسٹ کیویٹی میں فیمیل باڈی میں اووریز ہوتی ہیں جن کے اندر ایگ سیل کے بننے کا عمل واقع ہوتا ہے۔ سپرمز کے بننے کا عمل آغاز ہوتا ہے سپرمیٹوگونیا سے۔ سپرمیٹوگونیا سپرم مدر سیل ہے، ڈپلوئڈ ہوتا ہے، مائٹوسس کے عمل سے گزرتا ہے، پرائمری سپرمیٹوسائٹ بناتا ہے، پرائمری سپرمیٹوسائٹ میوسس 1 سے گزرتا ہے اور 2 سیکنڈری سپرمیٹوسائٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سیکنڈری سپرمیٹوسائٹس میوسس 2 سے گزرتے ہیں اور سپرمیٹڈز بنا دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سپرمیٹڈ اممیچور سپرمز کو کہا جاتا ہے۔ یہ اممیچور سپرم مختلف تبدیلیوں سے گزرتے ہیں۔ ہیڈ ریجن ڈسٹنکٹ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، مائٹوکونڈریل رنگ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک فلیجیلا اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ میچور سپرم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فیمیل گیمیٹوفائٹ جنریشن کی بات کی جائے تو فیمیل گیمیٹ کے بننے کا عمل اوگونیا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اوگونیا گیمیٹ مدر سیل ہے فیمیل باڈی میں، اوگونیا میں مائٹوسس کا عمل ہوتا ہے اور ڈپلوئڈ اوگونیا تبدیل ہو جاتا ہے پرائمری اوسائٹس میں، جو کہ دوبارہ سے ڈپلوئڈ باڈی ہے کیونکہ مائٹوسس میں کروموسوم ہاف نہیں ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرائمری اوسائٹس میں فردر چینجز آتی ہیں اور یہ میوسس 1 اور میوسس 2 سے گزر کر سیکنڈری اوسائٹ اور فرسٹ پولر باڈی میں تبدیل ہوتی ہے۔ سیکنڈری اوسائٹ سے ایگ بنتا ہے اور فرسٹ پولر باڈی کی ڈویژن سے 2 نئے سیلز بنتے ہیں۔ سپرم اور ایگ کے بننے کا عمل سپرمیٹوجینیسس اور اوجینیسس کہلاتا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے، اس سے اگلا مرحلہ گیمیٹوجینیسس کے بعد، سپرمیٹوجینیسس کے بعد، اوجینیسس کے بعد ان دونوں گیمیٹس کا آپس میں ملنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس عمل کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں فرٹیلائزیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ فرٹیلائزیشن، ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرٹیلائزیشن کی ڈیفینیشن آپ لکھ سکتے ہیں: آفٹر گیمیٹوجینیسس، گیمیٹوجینیسس کے بعد fusion of male and female gamete is known as fertilization۔ وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے گیمیٹوجینیسس کے بعد گیمیٹ بننے کے عمل کے کمپلیٹ ہونے کے بعد میل اور فیمیل گیمیٹ سپرم اور ایگ آپس میں ملاپ کرتے ہیں، فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ ڈائیگرام مینشن ہے۔ اس ڈائیگرام میں دیکھیے، یہ سپرم ہے، یہ سپرم کا ہیڈ ریجن ہے، یہ یہاں پر مائٹوکونڈریا کا رنگ ہوتا ہے اور یہ اس کی ٹیل ہے۔ اسی طرح سے یہ ایگ ہے اور ایگ سیل کا سینٹر میں نیوکلیس ہے۔ سپرم سویم کرتا ہے، تیرتا ہوا جاتا ہے ایگ کے پاس، اور جب یہ آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے ملنے کا عمل فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فردر ڈیٹیلز کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فردر ڈیٹیل دیکھیے۔ ٹائپس، فرٹیلائزیشن کی 2 اقسام ہیں اور ان 2 اقسام کے نام کیا ہیں؟ انٹرنل فرٹیلائزیشن اور ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن۔ نام ہی سے ظاہر ہو رہا ہے، انٹرنل فرٹیلائزیشن کا مطلب یہ اندر کی طرف انٹرنل انوائرمنٹ میں ہونے والا میل اور فیمیل گیمیٹ کا ملاپ ہے۔ اسی طرح سے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کی بات کی جائے تو نام ہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی جسم سے باہر نر اور مادہ گیمیٹس کے ملنے کا عمل ہے۔ آئیے ان دونوں کی ڈیفینیشن کو 1 بائی 1 کر کے اور ان کے فردر فیچرز کو اور ان کی ایگزامپلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انٹرنل فرٹیلائزیشن،
डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए, आप यूं लिख सकते हैं, एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। यानी कि ये ऐसा अमल है कि जिसमें एग सेल्स की स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन का अमल मादा के जिस्म में होता है, फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर होता है। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट क्या है? यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है मां की तरफ से। इसका क्या मतलब है? चूंकि फर्टिलाइजेशन का अमल मां के जिस्म के अंदर हो रहा है, स्पर्म और एग मां के जिस्म के अंदर मिल रहे हैं और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी यहां पर हो रही है, तो मां नए बनने वाले एम्ब्रियो की हिफाजत ज्यादा बेहतर अंदाज में कर पाती है क्योंकि मां के जिस्म में यह अमल हो रहा है। नंबर 2, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले एग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर एक मिसाल ये भी है, एक केस ये भी है कि कुछ जानदार, जैसा कि रेप्टाइल्स हैं, ये एनिमल्स का एक ग्रुप है, इसी तरह बर्ड्स हैं, ये भी एनिमल्स का एक ग्रुप है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन मां के जिस्म में ही होती है। स्पर्म इजेक्ट किए जाते हैं मेल बॉडी से और उनको मां के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है और स्पर्म स्विम करके मां के जिस्म के अंदर जा करके एग सेल से मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद जब जाइगोट बनता है, उसके गिर्द ये जानदार एक छिलका बना देते हैं जो दरअसल अंडे का छिलका होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर एग कहलाता है। और एग की डेवलपमेंट के बाद ये रेप्टाइल्स हों या बर्ड्स हों, एग ले कर देते हैं, अंडे अपने जिस्म से खारिज कर देते हैं और एग ले होने के बाद मादा यानी फीमेल पेरेंट उन अंडों की हिफाजत करती है, उनकी नुशुनुमा करती है, उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, यहां तक कि अंडे टूटते हैं, एग हैचिंग का अमल होता है और एक नया जानदार वजूद में आता है। नंबर 3, मैमल्स की बात की जाए तो मैमल्स की बॉडी में फर्टिलाइजेशन का अमल मां के जिस्म में होता है। मेल अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है फीमेल बॉडी के अंदर और उसके बाद ये स्पर्म स्विम करते हैं और स्विम करके ये एग सेल्स के पास चले जाते हैं। इसके बाद स्पर्म और एग के मिलने का अमल यानी फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील होता है और एम्ब्रियो की नुशुनुमा का काम मां के जिस्म में यूट्रस के अंदर वाक़या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इस तरफ इशारा करते हैं कि माओं के पेटों में क्या है तुम नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं। आज की जदीद टेक्नोलॉजी तो इस काबिल हो चुकी है कि एक खास स्टेज के बाद हम ये मालूम कर लेते हैं कि मां के जिस्म में पलने वाले बच्चे की जिन्स क्या है, लेकिन उसमें भी हम डिपेंडेंट हैं। ये इल्म जो इंसान के मुशाहिदे में किसी हद तक अब आया है, आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आयात मुबारका की सूरत में हमें बताया है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए, मां के जिस्म में जब बच्चे की नुशुनुमा होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, तो एम्ब्रियो यानी इमेच्योर बेबी और मां के जिस्म के दरमियान एक नाली बन जाती है। उस नाली को प्लेसेंटा कहा जाता है और उसके जरिए से मां जो खुराक लेती है, मां जो पानी पीती है, वो नए बनने वाले एम्ब्रियो को भी मुहैया कर दी जाती है। इस तरह से नए एम्ब्रियो की इजाफी हिफाजत मुमकिन हो पाती है। जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, इसकी नुशुनुमा मुकम्मल हो जाती है, तो बर्थ का अमल होता है, बच्चे की पैदाइश का अमल होता है और मैमल्स की इस एग्जाम्पल में इंसान भी शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन, फोर्थ पॉइंट, ऑल नीड्स ऑफ एम्ब्रियो आर फुलफिल्ड बाय मदर। मां के जिस्म में जाने वाली खुराक और पानी और मादनियात और नमकियात और ग़िज़ाइयत जितनी भी जाती है वो सब की सब बच्चे की ज़रूरियात को भी पूरा कर रही होती है।
اگر آپ کو یہ شارٹ کویسچن پوچھ لیا جائے تو آپ ڈیفینیشن لکھ کر پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ لانگ کویسچن بھی پوچھ لیا جائے تو آپ تمام پوائنٹس کے ساتھ یہ جتنے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کو مینشن کر کے اپنے سوال میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, فردر نیکسٹ ٹائپ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس دیکھیے اگلی قسم کیا ہے, انٹرنل فرٹیلائزیشن کے بعد ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہے. ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کا عمل فرٹیلائزیشن کی وہ قسم ہے کہ جس میں نر اور مادہ گیمیٹس ماں کے جسم سے باہر ملتے ہیں, یعنی فیوژن آف میل اینڈ فیمیل گیمیٹ کا عمل جسم سے باہر ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے اس کی ڈیفینیشن اگر پوچھ لی جائے تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں, It is a type of fertilization in which egg cells are fertilized outside the body. Egg cell کی فرٹیلائزیشن کا عمل جسم سے باہر ہوتا ہے. یہاں پر کچھ اہم پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. نمبر 1, need aquatic environment. اس عمل کے لیے ایک ایسا ماحول درکار ہے جو ایکویٹک انوائرمنٹ ہو, یعنی آبی ماحول کا ہونا بنیادی ضرورت ہے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کے لیے. یعنی جب نر اپنے سپرم خارج کرے اور مادہ اپنے ایگز ریلیز کرے تو لازم ہے وہاں پانی ہونا چاہیے تاکہ دونوں مل کے سوئم کر کے آپس میں ایک دوسرے سے ملاپ کر سکیں, اور اس کے لیے پانی کا ہونا بنیادی ضرورت ہے کہ جس کے اندر سپرم موو کرتے ہیں, سوئم کرتے ہیں, ایگز کے پاس جاتے ہیں, ان کے ملنے کا عمل ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں فرٹیلائزیشن ایکسٹرنل ٹو دا باڈی, آؤٹ سائڈ دا باڈی, جسم سے باہر مکمل ہو چکی ہے. نمبر 2, لارج نمبر آف گیمیٹس. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں مادہ اور نر, فیمیل اور میل دونوں اپنے گیمیٹس بڑی تعداد میں خارج کرتے ہیں. سپرمز بھی بڑی تعداد میں ریلیز کیے جاتے ہیں اور ایگز بھی بڑی تعداد میں ریلیز کیے جاتے ہیں. نمبر 3, رسک فیکٹرز لائک پریڈیٹرز اینڈ انوائرمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آٹومیٹیکلی ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے, کیا وجہ ہے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کے دوران میل اور فیمیل گیمیٹ کیوں بڑی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب سن لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ چونکہ جسم سے باہر کا ہے, فرٹیلائزیشن کا عمل نر اور مادہ کے جسم کے اندر نہیں ہونا ہے بلکہ بیرونی ماحول میں ہونا ہے. وہاں پہ کوئی بھی کلائمیٹک کنڈیشن چینج ہو سکتی ہے, موسمیاتی تبدیلی آ سکتی ہے, انوائرمنٹل چینج آ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جاندار جو کہ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کے ذریعے سے اپنی نسل آگے بڑھا رہے ہیں, جو سپرم اور ایگ اپنے جسم سے خارج کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس عمل کے دوران ان کا شکاری ان پر شکار کر دے اور ان پر اٹیک کر دے, سپرم اور ایگ کا ملاپ ممکن نہ ہو سکے اور نتیجے کے طور پر فرٹیلائزیشن بھی نہ ہو اور نسل کے بڑھنے کا عمل بھی ممکن نہ ہو, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے بڑی تعداد میں سپرم اور ایگ ریلیز کیے جاتے ہیں تاکہ ایک خاص مقدار تک سپرم اور ایگ آپس میں مل سکیں, ان کے ملنے کو یقینی بنایا جا سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ عمل جو کہ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کا ہے یہ کن جانداروں میں ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. ایگزامپلس, انورٹیبریٹس. ریکال یور میموری. انورٹیبریٹس کن کو کہا جاتا ہے؟ نام خود اپنا اظہار کر رہا ہے. انورٹیبریٹ جن میں ورٹیبرل کولم نہ ہو, ریڑھ کی ہڈی نہ ہو, ان کو انورٹیبریٹس کہا جاتا ہے. جبکہ دوسرا گروپ ورٹیبریٹس کا ہے, اور ورٹیبریٹس وہ جاندار ہیں جن میں بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے. تمام ورٹیبریٹ میں ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کا عمل نہیں ہوتا بلکہ ورٹیبریٹس کے دو گروپس ہیں جن میں ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کا عمل واقع ہوتا ہے. وہ کون کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پر آلریڈی میں مینشن کر چکا ہوں, یہ فشز ہیں اور ایمفیبینز ہیں. فشز اور ایمفیبینز یہ ورٹیبریٹس کے دو گروپس ہیں
جن کے اندر ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کا عمل واقع ہوتا ہے. یہ ڈیٹیل تھی فرٹیلائزیشن کی, اس کے ٹائپس کی اور اس کی ایگزامپلس کی. اس کے بعد اگلا مرحلہ, اگلا ٹاپک, اگلا موضوع جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ریپروڈکٹیو سسٹم. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ریپروڈکٹیو سسٹم بیسیکلی آرگن سسٹم کی ایگزامپل ہے. آرگن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ریکال یور میموری, 9th کلاس چیپٹر نمبر 1 ہم ڈسکس کر چکے بایولوجیکل آرگنائزیشن میں کہ جب سیلز ملتے ہیں ٹیشو بنتا ہے, ٹیشو ملتے ہیں آرگنز بنتے ہیں, آرگنز ملتے ہیں تو آرگن سسٹم بنتے ہیں. آرگن سسٹمز کے ملنے سے ایک انڈیویجول کی تکمیل ہوتی ہے, ایک جاندار مکمل ہوتا ہے. یہ وہی کنسپٹ ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایک آرگن سسٹم ہے جو مختلف آرگنز کے ملنے سے بنتا ہے, اور ہر آرگن ٹیشوز کے ملنے سے بنتا ہے, اور ہر ٹیشو سیلز کے ملنے سے بنتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آرگن سسٹم ریسپانسبل فار سیکشول ریپروڈکشن, یعنی ریپروڈکٹیو سسٹم ایک ایسا آرگن سسٹم ہے جس کا کام سیکشول ریپروڈکشن میں جنسی تولید میں مدد دینا ہے. سیکشول ریپروڈکشن کو اردو میں جنسی تولید کہا جاتا ہے, وہ عمل جس کے ذریعے کوئی جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آج کے ہمارے موضوعات تھے جن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. یقیناً آپ نے اپنے علم میں بھی اضافہ کیا ہوگا, ان تمام موضوعات کو بھی سمجھ لیا ہوگا, اور اگلا مرحلہ اس کی تیاری کا ہے, اور آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان تمام موضوعات کو امتحانی نقطہ نظر سے تیار کر لینا ہے. اس میں مختلف کویسچنز آ سکتے ہیں, ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں, شارٹ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, لانگ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور ایم سی کیو کے نقطہ نظر سے بھی آپ نے اس ٹاپک کو میمورائز کرنا ہے. لانگ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے, ڈیفائن اینڈ ایکسپلین دا کنسپٹ آف فرٹیلائزیشن. شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے, فرٹیلائزیشن کی ڈیفینیشن بتائیے, ایکسٹرنل یا انٹرنل فرٹیلائزیشن سے کیا مراد ہے, فرٹیلائزیشن کی وہ قسم جو کہ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہے وہ کن جانداروں میں ہوتی ہے, انٹرنل فرٹیلائزیشن کن جانداروں میں ہوتی ہے. یہ تمام سوالات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے, اور مجھے امید ہے آپ لوگ ان تمام سوالات کو ذہن میں رکھ کر کے اس ٹاپک کو تیار کریں گے اور امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.